دیکھیں سورہ قل هو اللہ احد، حدیث میں ہے کہ تعدل ثلث القرآن، یہ ایک لائن کی صورت ہے 1/3 قرآن کے برابر۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نام، الاحد الصمد، جو اسی صورت میں، باقی قرآن میں الاحد اور الصمد نہیں ہے، اسی صورت میں۔ اور یہ اسماء و صفات کی توحید کا منبع ہے۔ پہلا معنی یہ کہ اللہ احد ہے اور کوئی احد نہیں، اللہ صمد اور کوئی صمد نہیں۔ اور دوسرا، ان دو ناموں کا سارے ناموں پر اجرا ہوتا ہے۔ وہ احد ہے معنی یکتا، اکیلا۔ کس چیز میں؟ ساری چیزوں میں۔ رب ہونے میں احد ہے، الہ ہونے میں احد ہے، رحمان ہونے میں احد ہے، رحیم ہونے میں احد ہے، سمیع اور بصیر ہونے میں احد ہے، حی و قیوم ہونے میں احد ہے۔ مانا وہ اکیلا حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اکیلا، اور کوئی نہ سمیع ہے، نہ بصیر، نہ حی، نہ قیوم۔ القیوم بھی ہے، القیوم میں کمال کا معنی ہے، معنی وہ حی ہونے میں، قیوم ہونے میں، سمیع ہونے میں، بصیر ہونے میں کمال کا ہے، کوئی نقص نہیں۔ یہ دو نام ایسے کہ اسماء و صفات کی پوری توحید پر ان دو ناموں کا اجرا ہوتا ہے، نفی اور اثبات کے ساتھ۔ یہ مکمل توحید ہے اسماء و صفات کی۔ اب یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر، ایک بندہ اس کو پڑھتا ہے مگر احد اور صمد کے معنی نہیں جانتا اور اس توحید سے ناواقف ہے، بلکہ اسماء و صفات کی توحید میں انحراف پیدا کرتا ہے، اسے بھی 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس بندے کے لیے ہے جو اس توحید کو پہچانتا ہو، کیونکہ سورہ اخلاص جو ہے یہ مکمل اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی صورت ہے۔ یہ واحد صورت ہے جو اول سے لے کر آخر تک رحمان کے ناموں اور صفات کی صورت ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں یہ پڑھتا تھا صورت، 2 طرح کے واقعات ہر نماز میں۔ پوچھا گیا تم کیوں پڑھتے ہو؟ دونوں سے الگ الگ واقعات ہیں، دونوں نے ایک ہی جواب دیا، انی احبھا لأنہا صفۃ الرحمن، مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ یہ رحمان کی صفات پر مشتمل۔ نبی علیہ السلام نے پہلے شخص کو کیا جواب دیا؟ ان اللہ احبک، اس سورت سے تمہیں محبت ہے، اللہ تم سے محبت کرنے لگا، تم اللہ کے محبوب بن چکے۔ دوسرے کو کیا جواب دیا؟ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اس محبت کی اساس کیا ہے؟ میرے رب کی صفات، میرے رب کے نام، مگر یہ نام اور صفات، ان کی معرفت، ان کا عقیدہ، ان پر ایمان، ان سارے قواعد کے ساتھ ہو جو ہم نے اختصار سے بیان کر دیے۔